بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سڑک پر ایک 10 سالہ بچی گجرے بیچ رہی تھی۔ سڑک پار کرتے ہوئے اسے ٹھوکر لگی تو گر گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھایا اور اس کے سارے گجرے بھی خرید لیے۔ میں نے بچی سے پوچھا وہ کہاں رہتی ہے تاکہ اسے گھر چھوڑ دوں۔ جب اسے گھر چھوڑنے آیا تو اس نے بتایا کہ گجرے میری امی بنا کر دیتی ہے۔ بچی نے دروازے پر دستک دی۔ اس کی ماں دروازہ کھولتے ہی مجھ سے لپٹ گئی، کیونکہ اس بچی کی ماں تو میرا نام شعیب ہے اور مجھے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ دراصل میرا ایک بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا اور جب ہسپتال میں میری آنکھ کھلی میرا نام شعیب ہے اور مجھے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ دراصل میرا ایک بہت ہی بڑا ایکسیڈنٹ ہوا اور جب ہسپتال میں میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے میری نظر سفید چھت پر پڑی۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے دماغ کو مضبوطی سے جکڑ رکھا ہو۔ ارد گرد عجیب سی دواؤں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ مشینوں کی مسلسل بیپ بیپ میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے گردن ہلانے کی کوشش کی تو درد کی ایک تیز لہر میرے سر میں ہوتی ہوئی پورے جسم میں پھیل گئی۔ میرے قریب ایک ڈاکٹر کھڑا تھا۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا اور دھیمی آواز میں پوچھا کہ آپ کون ہیں اور میں کہاں ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے غور سے دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آپ کے سر پر شدید چوٹ لگی تھی، اسی وجہ سے آپ کی یادداشت چلی گئی۔ آپ کے امی ابو بہن اور باقی خاندان کے لوگ باہر بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ کو ان سے ملوا۔ میں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کی باتیں میرے کانوں میں تو جا رہی تھی لیکن دل انہیں ماننے کو تیار نہیں تھا۔ امی ابو بھائی بہن، یہ سب الفاظ میرے لیے اجنبی ہو چکے۔ مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، میری بہن بھائی بھی ہے، کوئی رشتہ دار بھی ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری پوری زندگی کسی نے ایک لمحے میں مٹا دی ہو۔ میں نے اپنی یادداشت پر زور ڈالنے کی کوشش کی مگر دماغ کے اندر ایک گھنا اندھیرا تھا۔ مجھے صرف اتنا پتہ تھا کہ میرا نام شعیب ہے، میں کون ہوں یہ جانتا تھا، لیکن میں نے زندگی کیسے گزاری تھی یہ نہیں جانتا تھا۔ کچھ دھندلی دھندلی تصویریں میرے ذہن میں آتی تھی۔ اپنی جوانی کے چند لمحے یاد آتے تھے، اپنا چہرہ یاد آتا تھا، اپنی آواز یاد تھی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور چند لوگ کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک عورت سب سے آگے تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر کئی دنوں کی پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا جس کے چہرے پر تھکن اور فکر کے گہرے نشان تھے۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ میری ماں باپ ہیں۔ میں انہیں خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ان کے چہروں میں کچھ مانوس سا محسوس ہوا، جیسے انہیں میں نے کہیں دیکھا ہو، جیسے کسی بہت پرانی یاد کے دھندلے کنارے پر ان کی تصویر موجود ہو، لیکن میں انہیں مکمل طور پر پہچان نہیں پا رہا تھا۔ امی میرے قریب بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ شعیب، تمہیں پورے 25 دن بعد ہوش آیا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، ہمیں لگا تھا شاید تم کبھی واپس نہ آ سکو۔ میں انہیں دیکھتا رہا لیکن میرے اندر عجیب سی بے بسی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ میری ماں ہے مگر میں وہ احساس محسوس نہیں کر پا رہا تھا جو ایک بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے۔ کچھ دن بعد جب میری طبیعت بہتر ہوئی تو وہ مجھے گھر لے آئے۔ گاڑی ایک بہت بڑے گیٹ کے سامنے جا کر رکی۔ گیٹ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ ایک وسیع و عریض بنگلہ میرے سامنے تھا۔ سبز لان تھا، قیمتی گاڑیاں کھڑی تھی، ہر چیز سے امیری جھلک رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ گھر کے اندر داخل ہوا تو بڑے بڑے کمرے، قیمتی فرنیچر، خوبصورت سجاوٹ اور ہر طرف آزائش نظر آ رہی تھی۔ اگر یہ سب میرا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ میں بہت امیر آدمی تھا۔ شام کے وقت میں اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ کمرہ اتنا بڑا تھا
کہ مجھے کسی ہوٹل کے کمرے جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر اپنی ہتھیلیوں پر پڑی۔ میں چونک گیا۔ میری انگلیوں کے نیچے سخت چھالے بنے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ یہ عام چھالے نہیں تھے، یہ وہ نشان تھے جو برسوں کی محنت کے بعد بنتے ہیں، ایسے نشان جو مزدوری کرنے والوں کے ہاتھوں پر ہوتے ہیں۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ اگر میں اتنا امیر آدمی تھا تو پھر میرے ہاتھوں پر یہ نشان کیوں تھے؟ میں نے اپنے ہتھیلیوں کو بار بار الٹ پلٹ کر دیکھا۔ سوال میرے ذہن میں گردش کرنے لگا، لیکن جواب کہیں نہیں تھا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ باہر سے اچانک شور کی آواز آئی۔ ایسے لگا جیسے کوئی اونچی آواز میں بات کر رہا ہو۔ میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا، مگر سر میں درد محسوس ہوا تو رک گیا۔ دیر بعد دوائی کا وقت ہوا اور امی میرے کمرے میں آئی۔ میں نے دوائی لیتے ہوئے پوچھا کہ امی تھوڑی دیر پہلے باہر کیسا شور تھا؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر بولی کہ کچھ نہیں، ایک عورت تھی، بھیک مانگتے مانگتے گھر تک آ گئی تھی۔ میں نے حیرانی سے کہا کہ لوگ گھر تک بھی آ جاتے ہیں بھیک مانگنے؟ امی نے مصنوعی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ آج کل تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ان کی بات ختم ہو گئی، مگر میرے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ ویسے بھی اس وقت میری پوری زندگی ایک راز بن چکی تھی۔ کچھ باتیں مجھے یاد تھی اور کچھ بالکل یاد نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا تھا کہ دماغ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، کچھ یاد کرنے کی کوشش نہ کرنا، بس اپنی زندگی گزارنا، کیونکہ تمہارا زندہ بچ جانا ہی بہت بڑی بات ہے۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ اتنے خطرناک ایکسیڈنٹ کے بعد بہت کم لوگ زندہ بچتے ہیں۔ لیکن میں کیا کرتا؟ میرے اندر سینکڑوں سوال تھے۔ ایک دن میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ میرا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ گاڑی ٹکرا گئی تھی اور اسی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان کی بات ادھوری سی محسوس۔ اس گھر میں میری ماں تھی، میرے بابا تھے، ایک بڑی بہن تھی، اس کے 10-11 سال کے بچے تھے، اس کا شوہر بھی وہیں رہتا تھا، میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ سب لوگ میرے اپنے تھے، لیکن میرے لیے سب اجنبی تھے۔ میں ان کے درمیان رہ رہا تھا، مگر ایسے لگتا تھا جیسے کسی اور کی زندگی میں آ گیا ہوں۔ ہر چہرہ میرے لیے ایک پہلی تھا، ہر کمرہ ایک سوال تھا، اور میری اپنی زندگی ایسے راز بن چکی تھی جس کا جواب مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میری بہن کا جو بیٹا تھا وہ مجھے ماموں ماموں کہتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے ہسپتال سے آئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن ابھی بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ جب زیادہ دیر کھڑا رہتا تو سر گھومنے لگتا، آنکھوں کے آگے دھند سی چھا جاتی۔ ڈاکٹر بار بار تاکید کرتے تھے کہ احتیاط کرو، کیونکہ سر کی چوٹ بہت گہری تھی۔ مجھے موبائل استعمال کرنے سے منع کیا گیا تھا، ٹی وی دیکھنے سے بھی روکا گیا تھا، فون کی اسکرین تک دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ دماغ کو آرام کی ضرورت ہے، اگر زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو صحت دوبارہ خراب ہو سکتی ہے۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھا کھڑکی سے باہر لان کو دیکھ رہا تھا۔ میرا بھانجا دوڑتا ہوا اندر آیا، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، ماموں ایک چیز دکھاؤں آپ کو؟ میں نے مسکرا کر کہا، دکھاؤ کیا ہے؟ اس نے فوراً موبائل آن کیا اور بولا، دیکھیں آپ کے ایکسیڈنٹ کی CCTV فوٹیج والا دے کر گیا تھا۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور سکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ ویڈیو چلنے لگی۔ چند لمحے بعد میرے سانس جیسے رک گئے۔ میں حیرت سے سکرین کو گھورنے لگا۔ یہ وہی حادثہ تھا جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا، لیکن اس فوٹیج میں کچھ اور بھی نظر آ رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سب نے یہی کہا تھا۔ دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی تھی اور میں زخمی ہو گیا تھا، مگر فوٹیج میں صاف دکھائی دے رہا تھا ایک گاڑی تیز رفتاری سے آ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف میں پیدل چل رہا تھا۔ میں گاڑی میں تھا ہی نہیں، اگلے ہی لمحے وہ گاڑی میری طرف آئی اور پھر سب کچھ دھندلا کیا۔ میں نے ویڈیو روک دی، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کمرے کی خاموشی اچانک بہت بھاری محسوس ہونے لگی۔
میں اسکرین کو دیکھتا رہا اور میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، اگر میں پیدل تھا تو امی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے یہ کیوں کہا میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ میں آخر وہاں کر کیا رہا تھا؟ میں کہاں جا رہا تھا؟ میں کس کے ساتھ تھا؟ میرے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھنے لگا۔ میں نے فوراً اپنے بھانجے کی طرف دیکھا، وہ معصومیت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایسے سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا تھا؟ اس نے کندھے اچکایا اور بولا، مجھے تو زیادہ نہیں پتا ماموں، آپ تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ بولا، آپ یہاں نہیں رہتے تھے، پھر ایک دن پتہ چلا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سب لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہم ہسپتال گئے تھے، میرے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً سوال کیا، میں اس گھر میں نہیں رہتا تھا؟ وہ بولا، نہیں ماموں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر میں کہاں رہتا تھا؟ وہ فوراً جواب دینے لگا، اپنے گھر میں۔ میں مزید الجھ گیا، میرا گھر کون سا تھا؟ وہ معصوم لہجے میں بولا، وہی جہاں آپ رہتے تھے، ماما نے بتایا تھا کہ آپ اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ میں اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا، وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا، میں دو تین دفعہ آپ کے پاس آیا بھی تھا، لیکن آپ گھر پر نہیں تھے۔ میں نے آپ کے ساتھ فٹ بال کھیلنی تھی۔ پھر امی نے کہا کہ ماموں یہاں نہیں رہتے، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ میرے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ میں کرسی پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ وہ تو ایک بچہ تھا، اس کے پاس جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا پوری سادگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی ہر بات میرے گھر والوں کی باتوں سے مختلف تھی۔ اب میرے ذہن میں ایک نیا سوال پیدا ہو چکا تھا، اگر یہ میرا گھر نہیں تھا تو پھر میرا اصل گھر کہاں تھا؟ اگر میں یہاں نہیں رہتا تھا تو پھر مجھے یہاں کیوں لایا گیا؟ مجھے کیوں بتایا گیا کہ یہی میرا گھر ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میری ماں نے مجھ سے حادثے کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا؟ میں کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا، باہر شام ڈھل رہی تھی، لان میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، گھر کے اندر ہر چیز پرسکون نظر آ رہی تھی، مگر میرے دل کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ اب پہلی بار مجھے محسوس ہوا شاید میری یادداشت کا ختم ہونا ہی سب سے بڑا مسئلہ نہیں تھا، شاید اصل مسئلہ وہ راز تھے جو مجھ سے چھپائے جا رہے تھے۔ اور مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ اس گھر میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جسے سب لوگ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں۔ ایک دن رات کو میں سویا ہوا تھا، مجھے ایک عجیب سا خواب آیا۔ خواب اتنا واضح تھا کہ مجھے بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں حقیقت میں کسی جگہ موجود ہوں۔ میں ایک لمبے سے راستے پر چل رہا تھا، میرے دل میں عجیب سی بے چینی اور خوشی ایک ساتھ موجود تھی۔ راستے کے آخر میں ایک دروازہ تھا، میں آہستہ آہستہ اس دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا، میں نے دروازے کو کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پر سجاوٹ تھی، ہر طرف خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ سامنے ایک پلنگ رکھا تھا اور اس پلنگ پر ایک لڑکی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا، اس کے سر پر گھونگھٹ تھا، وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا، میرے قدموں میں ایک عجیب سی بے تابی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے سامنے بیٹھ گیا، پھر میں نے دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے آیا، میرے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، ایسی محبت جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ ایسے لگا جیسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اگر کوئی ہے تو وہ صرف یہی لڑکی ہے۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، وہ مجھے دیکھ کر شرما رہی تھی۔ میرے دل میں بے اختیار الفاظ آئے، میں نے اس سے کہا، اگر تم مجھے نہ ملتی تو میں دنیا کا سب سے بدقسمت انسان ہوتا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر ایسا سے بولی کہ ہم مل گئے تو کون سی خوش قسمت رہیں گے۔ آپ نے مجھ سے شادی کر کے اپنی پوری زندگی کو غربت کی نظر کر دیا۔ اس کی آواز سنتے ہی میرے دل میں عجیب سی نرمی پیدا ہو گئی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا
کہ جس کے پاس تم ہو وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں اسے اپنے قریب لے آیا۔ میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اسے یقین دلا رہا تھا کہ میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہی ہے۔ اسی لمحے اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، کھڑکی سے ہلکی سی چاندنی اندر آ رہی تھی۔ میں کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا، میرا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں بار بار سوچ رہا تھا یہ خواب کتنا عجیب تھا۔ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا، کم از کم میری یادداشت کے مطابق تو نہیں جانتا تھا، پھر بھی خواب میں اس کے لیے جو محبت میں محسوس کر رہا تھا وہ بالکل حقیقی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو۔ میں کافی دیر تک اسی بارے میں سوچتا رہا، پھر ایسا دوبارہ سو گیا۔ اگلے 2 دن تک وہ خواب میرے ذہن سے نہیں نکلا۔ جب بھی میں اکیلا بیٹھتا اس لڑکی کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا۔ پھر 2 دن بعد مجھے دوبارہ خواب آیا۔ اس بار منظر مختلف تھا۔ میں ایک چھوٹے سے گھر میں موجود تھا۔ گھر بہت سادہ تھا، کوئی خالص آسائش نہیں تھی، پرانے قسم کا فرنیچر تھا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک طرف کھڑکی تھی جہاں سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا اور میرے سامنے وہی لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، میرے ہاتھ میں بھی چائے تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس خواب میں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ روز کا معمول ہو، جیسے ہم برسوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہوں۔ میں اس سے کہہ رہا تھا کہ آج بازار چلیں گے۔ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی کیوں؟ میں ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تمہارے لیے جوڑا لینا ہے۔ وہ فوراً بولی کہ میرے پاس پہلے ہی بہت کپڑے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے، مجھے تمہارے لیے خریداری کرنی ہے۔ وہ شرما کر نظریں جھکا لیتی تھی۔ اس پورے خواب میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ کوئی بڑی گاڑی نہیں تھی، کوئی بنگلہ نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں دنیا کا سب سے خوش انسان ہوں۔ میرے دل میں مکمل اطمینان تھا، مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میری ساری خوشی اس لڑکی سے جڑی ہوئی ہے، جیسے اس کی موجودگی ہی میری پوری دنیا ہے۔ پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں سیدھا بستر پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ میں چند لمحے خالی نظروں سے سامنے دیکھتا رہا۔ اب یہ صرف ایک خواب نہیں لگ رہا تھا، وہی لڑکی 2 بار میرے خواب میں آ چکی تھی، اور دونوں خواب اتنے واضح تھے کہ حقیقت محسوس ہوتے تھے۔ مجھے ایسے لگنے لگا شاید یہ کوئی عام خواب نہیں، شاید یہ میری بھولی ہوئی زندگی کا کوئی حصہ ہے۔ شاید وہ لڑکی میری زندگی میں واقعی موجود تھی، شاید وہ میری بیوی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں کئی دن تک اسی سوچ میں مبتلا رہا۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ میں کتاب اٹھانے کے لیے باہر نکلا تو اچانک میری نظر راہداری میں کھڑی اپنی امی پر پڑی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا تو وہ واپس مڑنے لگا، لیکن اسی لمحہ ان کے الفاظ میرے کانوں میں پڑے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں شکر ہے شعیب واپس آ گیا ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولے، نہیں، ہم کوئی پاگل تھے کہ اس کی حقیقت بتاتے۔ میرا قدم وہیں رک گیا، میرے سانس جیسے تھم گئے۔ میں دیوار کے پیچھے خاموش کھڑا رہ گیا۔ امی کی آواز دوبارہ سنائی دی، ہم نے وہی بتایا جس میں ہمارا فائدہ ہے، اب وہ اسی گھر میں رہے گا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں حیرت سے دیوار کو دیکھتا رہ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے سینے میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ہی جملہ بار بار گونج رہا تھا، حقیقت کون سی حقیقت؟ ایسی کون سی بات تھی جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی؟ وہ کون سا فائدہ تھا جس کی بات امی کر رہی تھی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر یہ گھر واقعی میرا گھر تھا تو پھر انہیں مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ میں وہیں خاموش کھڑا رہ گیا۔ اب میرے دل میں یہ یقین پیدا ہو چکا تھا کہ میری زندگی کے بارے میں مجھ سے بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے، اور شاید وہ لڑکی جو بار بار میرے خوابوں میں آ رہی تھی اسے چھپی حقیقت کا سب سے اہم حصہ تھی۔
اب یہ سلسلہ باقاعدہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی تقریباً ہر رات میرے خوابوں میں آنے لگی تھی۔ مجھے اس کا نام نہیں معلوم تھا، میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ حقیقت میں موجود ہے یا نہیں، لیکن اس کا چہرہ میری آنکھوں میں بس چکا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب وہ خواب میں آتی تو مجھے سکون محسوس ہوتا، اور جب ایک رات بھی وہ خواب میں نہ آتی سارا دن بے چینی رہتی، ایسے لگتا جیسے میری کوئی بہت قیمتی چیز مجھ سے دور ہو گئی۔ میں اکثر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اس کے بارے میں سوچتا رہتا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ، اس کا دھیمے لہجے میں بات کرنا، خواب کے سارے منظر مجھے حقیقت کی طرح یاد رہتے تھے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اپنی امی سے پوچھ لیا۔ میں نے کہا کہ امی، کیا ہمارے خاندان میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو دبلی پتلی ہو، بڑی بڑی آنکھوں والی ہو اور بہت خوبصورت ہو؟ کیا میں اسے جانتا تھا؟ میری بات سنتے ہی امی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ سی ابھری۔ وہ چند سیکنڈ خاموش رہی، پھر جلدی سے بولی کہ نہیں، ایسی تو کوئی لڑکی نہیں ہے، اور تم کسی ایسی لڑکی کو نہیں جانتے۔ میں خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا، نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ وہ سچ نہیں بول رہے۔ امی فوراً بات بدلتے ہوئے بولے کہ ویسے بھی ہم تمہارے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں، اب تمہاری شادی کرنی ہے۔ میں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بولے کہ جب تم بے ہوش پڑے تھے تو میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے کروں گی۔ میں نے ایسا سے کہا کہ امی، مجھے فی الحال شادی نہیں کرنی۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا کیوں؟ میں کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا کہ پتہ نہیں کیوں، لیکن میرے دل سے آواز نہیں آ رہی۔ امی نے فوراً کہا کہ بیٹا، شادی تو کرنی ہے، ہم لڑکی بھی تقریباً دیکھ چکے ہیں، بڑی مشکل سے تمہیں موت کے منہ سے نکالا ہے، اب ہماری یہ بات تو مان لو۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن میرے دل کے اندر عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں پہلے ہی کسی سے جڑا ہوا ہوں، جیسے میرے دل میں کسی کی جگہ پہلے سے موجود ہو۔ اسی رات میں سویا تو ایک بار پھر خواب آیا۔ اس بارے میں خواب پہلے سے بھی زیادہ واضح تھا۔ میں ایک کمرے میں بیٹھا تھا، چند لوگ ارد گرد موجود تھے، سامنے وہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ہلکے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور میرے دل میں عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے کسی کی آواز سنی جو نکاح پڑھوا رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، میری آواز گونجی، میں قبول کرتا ہوں۔ چند لمحے بعد پھر میری آواز سنائی دی، میں قبول کرتا ہوں۔ تیسری بار بھی میں نے یہی الفاظ دہرائے۔ سامنے بیٹھی لڑکی کے چہرے پر خوشی پھیل گئی، اس کے آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، اور اس لمحے میری آنکھ کھل گئی۔ میں بڑبڑا کر بستر پر بیٹھ گیا، میرے ماتھے پر پسینہ تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں کافی دیر تک اندھیرے میں بیٹھا رہا۔ اب میرے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آخر وہ لڑکی کون تھی؟ وہ بار بار میرے خوابوں میں کیوں آ رہی تھی؟ میں تو اسے جانتا بھی نہیں تھا، میں نے اسے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، پھر یہ سارے منظر، اتنی حقیقت کیوں محسوس؟ اگلے دن میں سیدھا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ میں نے اسے سارے خواب تفصیل سے بتائے۔ ڈاکٹر خاموشی سے سنتا رہا، پھر اس نے کہا کہ دیکھیں، آپ کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، آپ کے دماغ پر شاید چوٹ لگی تھی۔ بعض اوقات ایسی چوٹ کے بعد دماغ عجیب رد عمل دیتا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سننے لگا۔ وہ بولا کہ انسانی دماغ حقیقت سے دور بھاگنے کے لیے اپنے اندر کہانیاں بناتا ہے۔ بعض اوقات وہی چیزیں خوابوں کی شکل میں اختیار کر لیتی ہیں، اس لیے ضروری نہیں کہ ہر خواب کا حقیقت سے تعلق ہو۔ میں نے سر تو ہلا دیا، لیکن میرے دل نے اس کی بات قبول نہیں کی۔ یہ خواب عام خوابوں جیسے نہیں تھے، ان میں موجود احساسات بھی حقیقی تھے۔ اس لڑکی کے لیے وہ محبت محسوس کر رہا تھا جو حقیقت بھی محسوس کی گئی ہو۔ ڈاکٹر کی کلینک سے نکلنے کے بعد میں پہلی سے زیادہ الجھن میں تھا۔ گھر والوں کی باتیں بھی میری سمجھ سے باہر تھی۔ امی بار بار کچھ نہ کچھ چھپاتی محسوس ہوتی تھی۔ بابا اکثر میرے سوالوں سے بچنے لگتے تھے، اور پھر ایک دن میرے بھانجے نے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے میری بے چینی میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک بولا، ماما کہہ رہی تھی
کہ میں آپ سے زیادہ بات نہ کروں۔ میں چونک گیا۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کیوں؟ اس نے معصومیت سے کندھے اچکا دیے اور بولا کہ مجھے نہیں پتا، بس انہوں نے یہی کہا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میری بہن نے اپنے بیٹے کو مجھ سے زیادہ بات کرنے سے کیوں منع کیا؟ وہ کسی بات سے ڈر رہی تھی؟ کیا اسے خدشہ تھا کہ وہ کوئی ایسی بات بنا دے گا جو مجھے نہیں جاننی چاہیے، یا پھر وہ بھی مجھ سے کوئی راز چھپا رہی تھی؟ اب مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا کہ صرف میری یادداشت ہی گم نہیں ہوئی تھی، میرے ساتھ جڑی سچائیاں بھی کہیں غائب کر دی گئی تھی۔ میں اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اور جتنا میں جاننے کی کوشش کرتا اتنا ہی محسوس ہوتا کہ میرے ارد گرد موجود لوگ بھی مجھے وہ سب نہیں بتا رہے جو وہ جانتے ہیں۔ جیسے میری زندگی ایک کتاب تھی جس کے اہم ترین صفحات کسی نے پھاڑ کر چھپا دیے تھے، اور اب میں بھی باقی بچے ہوئے صفحوں سے پوری کہانی سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ماں نے جو لڑکی میرے لیے پسند کی تھی، اسے دیکھ کر میرے دل سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں کافی دیر تک اس کے سامنے بیٹھا رہا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ماں بار بار میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور باقی سب لوگ بھی میرے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر میں نے صاف کہہ دیا کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے یہ پسند نہیں آئی۔ میری بات سنتے ہی کمرے کا ماحول بدل گیا۔ لڑکی کے چہرے پر ناراضگی آ گئی۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ جاتے جاتے وہ میری طرف دیکھ کر بولی کہ دو دفعہ اس نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں حیران رہ گیا۔ 2 دفعہ میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ شاید حادثے سے پہلے بھی میں نے اس رشتے سے انکار کیا ہوگا، اور اب دوبارہ انکار کر دیا تھا۔ خیر، وہ غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ میں کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ گھر والے بھی مجھ سے ناراض دکھائی دے رہے تھے۔ آخر میں تنگ آ کر باہر نکل آیا۔ میں نے گاڑی نکالی اور شہر کی سڑکوں پر نکل گیا۔ ویسے بھی میری زندگی عجیب بن چکی تھی۔ نہ کوئی دوست یاد تھا، نہ کوئی پرانا ساتھی، نہ کوئی پسندیدہ جگہ، نہ کوئی یادگار لمحہ۔ مجھے تو سڑکیں تک یاد نہیں تھی۔ ہر راستہ نیا لگتا تھا، ہر موڑ اجنبی محسوس ہوتا تھا۔ میں اکثر گھنٹوں گاڑی چلاتا رہتا اور خود ہی ہنس پڑتا کہ واقعی میں تو بغیر میموری والا فون بن چکا ہوں۔ اس دن بھی میں یوں ہی سڑکوں پر گھوم رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، سورج ایسا ایسا ڈوب رہا تھا، سڑکوں پر ٹریفک بڑھ رہی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ میں ایک سنگل پر آ کر رکا۔ سرخ بتی جل رہی تھی۔ میں خاموشی سے سامنے دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی۔ اس کی عمر شاید 6 سال کے قریب ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کے گجرے تھے۔ وہ سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں لڑکھڑا گیا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ گر گئی۔ اس کے ہاتھوں سے سارے گجرے زمین پر بکھر گئے۔ کچھ پھول ادھر جا گرے اور کچھ ادھر۔ وہ گھبرا گئی، پھر وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ ادھر پیچھے گاڑیوں والوں نے ہارن بجانا شروع کر دی۔ ہر طرف شور مچ گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا ہٹو سامنے سے، کوئی غصے میں مسلسل ہارن بجا رہا تھا۔ بچی روتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جتنی دیر میں وہ ایک چیز اٹھاتی تھی دوسری دور جا گرتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر میرے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ میں فوراً گاڑی سے باہر نکل آیا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور زمین پر بکھرے ہوئے گجرے اٹھانے لگا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ بعد ہم نے سارا سامان اکٹھا کر لیا۔ میں اسے اپنی گاڑی کے پاس لے آیا۔ گاڑی میں پانی کی بوتل پڑی تھی۔ میں نے بوتل نکالی اور اسے پانی پلایا۔ اس نے دونوں ہاتھ سے بوتل پکڑی اور جلدی جلدی پانی پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد اس کی سانس کچھ بحال ہوئی۔ میں نے نرمی سے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا؟ وہ روتی ہوئی بولی کہ ہم لوگ بہت غریب ہیں، بابا بھی میرے کہیں چلے گئے ہیں، امی یہ گجرے بناتی ہے اور میں بیچتی ہوں، گزارا ہوتا ہے، میرے سارے پھول خراب ہو گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے دل بھر آیا۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے پوچھا
کہ کتنے کے تھے یہ سارے پھول؟ اس نے دھیرے سے کہا 1500 روپے کے۔ میں نے جیب سے 2000 روپے نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی نہیں انکل میں نہیں لے سکتی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ رکھ لو، یہ تمہارے پھولوں کے پیسے ہیں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پیسے لے لیے اور اس کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ میں نے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا، کیوں ابھی میری دوائیاں چل رہی تھی اور ڈاکٹر نے احتیاط کا کہا تھا۔ وہ مسلسل مجھے غور سے دیکھ رہی تھی، پھر اچانک بولی کہ انکل آپ میرے بابا جیسے لگتے ہیں، ذرا ماسک ہٹائیں۔ میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا میں تمہارا بابا جیسے کیسے لگ سکتا ہوں؟ وہ معصومیت سے بولی کہ اچھا، لیکن آپ بالکل میرے بابا جیسے لگتے ہیں۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی کسک پیدا ہوئی۔ میں نے اس بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ پھر میں نے کہا چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ فوراً خوش ہو گئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستہ بھر وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی رہی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے چہرے میں کسی اور کو تلاش کر رہی ہو۔ کبھی میری آنکھوں کو دیکھتی، کبھی میرے ہاتھوں کو، کبھی خاموش ہو جاتی اور کبھی مجھے غور سے گھورنے لگتی۔ میں نے ہنس کر پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولی کہ آپ کے تو ہاتھ بھی میرے بابا جیسے ہیں۔ میں نے حیرانی سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر کہا بیٹا سارے مردوں کے ہاتھ پاؤں تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مگر وہ میری بات سے مطمئن نہیں ہوئی۔ وہ بدستور مجھے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد گاڑی شہر کے پرانے حصے میں داخل ہو گئی۔ یہ علاقہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ سڑکیں تنگ تھی، گھر چھوٹے چھوٹے تھے، کئی دیواروں کے پلستر اکھڑا ہوا تھا۔ ہر طرف غربت صاف نظر آ رہی تھی۔ بچی راستہ بتاتی جا رہی تھی اور میں خاموشی سے گاڑی چلاتا جا رہا تھا۔ آخر وہ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکنے کو بولی۔ میں نے گاڑی روک دی۔ گھر بہت سادہ تھا، دروازہ پرانا تھا، دیواروں پر وقت کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بچی خوشی سے گاڑی سے اتری، میں بھی اس کے ساتھ نیچے اتر آیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس کی ماں کو بھی کچھ پیسے دے دوں، کم از کم چند دنوں کا سہارا ہو جائے گا۔ میں دروازے کے قریب گیا، بچی میرے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھایا اور دروازے پر دستک دی۔ گھر کے اندر سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دروازے کا کنڈا ہلنے لگا اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھلنے والا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میرے قدم وہیں جم گئے۔ دروازے کے دوسری طرف ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں مجھ پر پڑی تو وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے اپنے آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے ہونٹ لرزنے لگے، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اگلی ہی لمحے وہ دوڑتی ہوئی میری طرف آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ اس شدت سے رو رہی تھی کہ اس کے جسم میں ہچکولے آ رہے تھے۔ وہ بار بار صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی، شعیب آپ آ گئے، شکریہ، آپ آ گئے، شکریہ، آپ واپس آ گئے۔ میں حیرت سے کھڑا رہ گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ مجھے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی، روتے ہوئے بول رہی تھی کہ وہ لوگ مجھے آپ سے ملنے نہیں دے رہے تھے۔ میں کتنی دفعہ ہسپتال گئی، کئی دفعہ آپ کے گھر گئی، ہر دفعہ مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا، مجھے آپ کے پاس آنے ہی نہیں دیا گیا۔ شکر ہے آپ خود آ گئے۔ میں نے اسے ایسا سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا آپ کون ہیں، مجھے چھوڑیں، مگر پھر میری نظر اس کے چہرے پر پڑی اور میرے دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہی چہرہ تھا، وہی بڑی بڑی آنکھیں، وہی معصوم صورت، وہی چہرہ جو کئی مہینوں سے میرے خوابوں میں آ رہا تھا۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرے جسم میں عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے خواب اور حقیقت ایک دوسرے میں گھل گئے ہوں۔ میں نے بے اختیار اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا۔ جیسے ہی میں نے ماسک ہٹایا میرے ساتھ کھڑی چھوٹی بچی کی آنکھیں پھیل گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ زور زور سے رونے لگی، بابا آپ واپس آ گئے۔ وہ دوڑ کر میرے ساتھ لپٹ گئی۔ میں بالکل ساکت کھڑا رہ گیا۔ میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ میرے سامنے ایک عورت رو رہی تھی، ایک چھوٹی بچی مجھے بابا کہہ رہی تھی اور میں دونوں کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ عورت نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ میرا نام کرن ہے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے برسوں کی جدائی کے بعد اسے کوئی کھوئی ہوئی چیز واپس ملی۔ اندر جا کر بیٹھ گیا۔ گھر بہت چھوٹا تھا،
سادہ سا فرنیچر تھا، دیواروں پر وقت کے نشان تھے، لیکن اس گھر میں ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی، ایسی اپنائیت جو اس بڑے بنگلے میں بھی کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جہاں میں رہ رہا تھا، کرن میرے سامنے بیٹھ گئی، اس کی آنکھیں مسلسل نم تھی۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ شعیب، تم میرے شوہر ہو۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے آگے کہا کہ ہماری شادی ہو چکی ہے، یہ مریم ہے ہماری بیٹی۔ میں نے فوراً کہا کہ لیکن میں تم دونوں کو نہیں جانتا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ وہ فوراً اندر گئی اور اپنا فون لے آئی۔ اس نے فون میرے سامنے رکھا، پھر تصویریں دکھانے لگی۔ پھر پہلی تصویر ہماری شادی کی تھی، میں نکاح کے لباس میں بیٹھا تھا، کرن میرے ساتھ بیٹھی تھی، دوسری طرف میں ہم دونوں ہنس رہے تھے۔ تیسری تصویر میں ہم کسی پارک میں تھے۔ پھر مریم کی پیدائش کی تصویریں تھیں، پھر اس کی سالگرہ کی تصویریں تھیں، سینکڑوں تصویریں تھیں۔ ہر تصویر میں موجود تھا، ہر تصویر میں کرن موجود تھی، ہر تصویر میں خوشی نظر آ رہی تھی۔ میں حیرت سے سکرین کو دیکھتا رہا۔ اگر یہ جھوٹ تھا تو پھر اتنا بڑا جھوٹ ممکن ہی نہیں تھا۔ میرے دل میں عجیب سی ہلچل پیدا ہونے لگی۔ پھر کرن نے مجھے سب کچھ بتایا۔ اس نے بتایا کہ جب میرا حادثہ ہوا تو کسی نے مجھے ہسپتال پہنچایا۔ وہاں موجود ایک شخص نے میرے گھر والوں کو اطلاع دے دی۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میری یادداشت ختم ہو چکی ہے تو میرے گھر والوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، کیونکہ میں نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر کرن سے شادی کی تھی۔ انہوں نے مجھے سچ بتانے کی بجائے مجھ سے میری بیوی اور بیٹی کا وجود ہی چھپا دیا۔ کرن روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ وہ کتنی بار ہسپتال گئی، کتنی بار گھر گئی، کتنی بار درخواست کی، مگر ہر دفعہ اسے دھکے دے کر نکال دیا گیا، اسے مجھ سے ملنے نہیں دیا گیا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ میرے ذہن میں ایک ایک کر کے ساری باتیں واضح ہونے لگی۔ ہاتھوں کے چھالے، حادثے کے بارے میں جھوٹ، میرا الگ گھر، امی کی فون پر کی گئی بات، بھانجے کی باتیں، خوابوں میں آنے والی لڑکی، سب کچھ ایک دوسرے سے جڑنے لگا۔ مجھے اپنی پرانی زندگی یاد نہیں تھی، لیکن یہ حقیقت میرے سامنے موجود تھی۔ میں اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ میں نے کرن کی طرف دیکھا، وہ مسلسل میری طرف امید سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا، شاید اسے ڈر تھا کہ کہیں میں اسے دوبارہ قبول نہ کروں، مگر میرے دل میں اس کے لیے نفرت یا اجنبیت نہیں تھی، عجیب سی کشش تھی، عجیب سا سکون تھا، جیسے میری روح اسے پہچانتی ہو، اگرچہ میرا دماغ اسے یاد نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی دن ہم ایک مفتی صاحب کے پاس گئے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے کافی دیر تک ہماری بات سنی، پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ تمہاری اپنی ازواجی زندگی یاد نہیں ہے اور تم ذہنی طور پر نئے سرے سے اس رشتے کو قبول کر رہے ہو، اس لیے دوبارہ نکاح کر لینا بہتر ہوگا۔ میں نے فوراً کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے کرن کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مفتی صاحب نے نکاح پڑھایا اور میں نے دوبارہ قبول کیا، کرن نے بھی قبول کیا۔ نکاح ختم ہوا تو وہ رونے لگی، مگر اس بار اس کے آنسو خوشی کے تھے۔ مریم بھی خوشی سے ہنس رہی تھی، وہ بار بار میرے گلے لگ رہی تھی، بابا بابا کہہ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ گزرا ہوا ایک لمحہ بھی یاد نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے محبت موجود تھی، جیسے خون کے رشتے یادداشت کے محتاج نہیں ہوتے۔ اس کے بعد میں کرن اور مریم کو ساتھ لے کر اپنے والدین کے گھر گیا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، سب کے چہرے بدل گئے۔ امی ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ چند لمحوں تک وہ کچھ بول ہی نہ سکی، پھر اچانک ان کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ وہ چیخ کر بولی کہ اس چڑیل نے پھر تجھ پر جادو کر دیا، تیری یادداشت واپس آ گئی ہے کیا؟ میں نے سکون سے کہا کہ نہیں، میری یادداشت واپس نہیں آئی، لیکن اللہ نے مجھے سچ تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے کہا کہ قسمت نے مجھے میری بیوی اور بیٹی سے دوبارہ ملا دیا۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ آپ نے ایک بیوی سے اس کا شوہر چھین لیا، ایک بیٹی سے اس کا باپ چھین لیا، اور مجھ سے میری اپنی زندگی چھین لی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ میں نے اپنی ہتھیلیاں ان کے سامنے کی اور کہا کہ اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ میرے ہاتھوں پر یہ چھالے کیوں تھے، کیونکہ میں آپ لوگوں کی دولت چھوڑ کر اپنی محنت سے اپنی بیوی اور بیٹی کا پیٹ پال رہا تھا۔ میں اپنی زندگی بنا چکا، میں خوش تھا، غریب ضرور تھا مگر خوش تھا۔ پھر قسمت نے مجھے آپ لوگوں کے پاس پہنچا دیا۔
اور آپ لوگوں نے میری کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ میں نے آخری بار گھر کے اندر نظر دوڑائی، یہی وہ گھر تھا جس میں اپنا گھر سمجھ رہا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا تھا کہ گھر دیواروں سے نہیں بنتا، گھر ان لوگوں سے بنتا ہے جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میں کرن اور مریم کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے واپس آ گیا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی پوری توجہ اپنی بیوی اور بیٹی پر لگا دی۔ کرن اب بھی پھولوں کے گجرے بناتی تھی، مریم اب بھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی، مگر میں نے دل میں عہد کر لیا کہ اب انہیں دوبارہ اس تکلیف سے نہیں گزرنے دوں گا۔ میں نے محنت شروع کر دی جس طرح پہلے کرتا تھا، اگرچہ مجھے اپنی پرانی زندگی، لیکن محنت کرنا مجھے ابھی بھی آتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ہمارے حالات بہتر ہوتے گئے، گھر میں خوشیاں واپس آنے لگی، مریم دوبارہ اسکول جانے لگی، کرن کے چہرے پر سکون واپس آ گیا، اور میں آہستہ آہستہ اپنی نئی زندگی کے ساتھ جڑتا گیا۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، میری پرانی یادداشت اب بھی واپس نہیں آئی، ڈاکٹروں کے مطابق شاید کبھی واپس بھی نہ آئے۔ مجھے آج بھی اپنی زندگی کے بے شمار لمحے یاد نہیں، مجھے اپنا نکاح یاد نہیں، مجھے اپنی محبت کی ابتدا یاد نہیں، مجھے اپنی بیٹی کی پیدائش یاد نہیں، لیکن ایک چیز ضرور معلوم ہے، اللہ نے میری یادداشت چھین لی، مگر میرا نصیب مجھ سے نہیں چھینا۔ میں اپنی بیوی تک دوبارہ پہنچ گیا، میں اپنی بیٹی تک دوبارہ پہنچ گیا، اور شاید یہی ہمارے رشتے کی اصل طاقت تھی۔ ہمارا نکاح قائم تھا، ہماری محبت زندہ تھی، ہمارا تعلق سچا تھا۔ اس لیے راستے کتنے ہی بدل گئے ہوں، حالات کتنے ہی خراب ہو گئے ہوں، قسمت نے آخرکار ہمیں دوبارہ ایک دوسرے تک پہنچا دیا۔ اب میں نئی یادیں بنا رہا ہوں، اپنی خوشیاں جمع کر رہا ہوں، اور ہر رات سونے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے میری کھوئی ہوئی دنیا واپس دے دی۔